عرب میڈیا کی ایک خصوصی رپورٹ میں پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی 10 سالہ مہم کو مکمل طور پر ناکام قرار دے دیا گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مودی کا سن 2016 میں پاکستان کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے کا دعویٰ بری طرح ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام آباد آج امریکہ، چین، ایران اور سعودی عرب جیسی بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ بیک وقت مضبوط سفارتی رابطے میں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان خطے میں اہم معاملات پر اثر انداز ہونے والا ایک مضبوط فریق بن کر ابھرا ہے، جس نے معدنیات، سرمایہ کاری اور جاندار سفارتکاری کے ذریعے امریکی پالیسی سازوں کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ عرب میڈیا نے واضح کیا ہے کہ پاک چین شراکت داری اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں نمایاں بہتری خطے کی نئی حقیقت ہے، جبکہ مودی سرکار کی مسلم مخالف پالیسیوں نے خود بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں کل تک درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہے گی، جہاں بعض بالائی علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، جیکو آباد اور شکارپور میں پارہ معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ یعنی 47 سے 50 ڈگری تک جا سکتا ہے، جبکہ تھرپارکر، حیدرآباد اور جامشورو سمیت دیگر اضلاع میں بھی شدید گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ دوسری جانب شدید گرمی اور مغربی ہواؤں کے زیر اثر 1 جون کو کمبر، شہداد کوٹ، دادو اور میر پور خاص سمیت چند علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس دوران صوبائی دارالحکومت کراچی میں آئندہ 3 روز تک موسم گرم اور مرطوب رہے گا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے۔ کراچی میں عید الاضحیٰ کے تینوں روز قے، اسہال اور پیٹ درد کے مریضوں کا سرکاری ہسپتالوں میں شدید رش رہا۔ سول اسپتال کے ایمرجنسی کے انچارج ڈاکٹر عمران کے مطابق عید کے دوسرے اور تیسرے روز روزانہ 100 سے زائد مریض الٹی اور معدے کی شکایت کے ساتھ اسپتال پہنچے۔ دوسری جانب جناح اسپتال کے ایمرجنسی کے انچارج عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ عید کے پہلے ہی روز پیٹ کے امراض کا شکار 50 سے زائد شہری لائے گئے۔ طبی ماہرین کے مطابق عید پر حد سے زیادہ گوشت کھانے، پانی کم پینے اور غیر متوازن خوراک کے باعث شہریوں میں بدہضمی کی شکایات بڑھی۔ ماہرین نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بیک وقت زیادہ مقدار میں گوشت کھانے سے پرہیز کریں اور معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے گوشت کے ساتھ سلاد، سبزیاں اور پانی کا زیادہ استعمال یقینی بنائیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور سفارتی عمل کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ ناکہ بندی کے خاتمے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ پابندیاں یکمشت نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ہٹائی جائیں گی، جبکہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی مدد کرنے پر عمان کے خلاف پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، تاہم عمان نے آبنائے ہرمز پر کوئی ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے اور امریکی بحری جہازوں کی واپسی کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے شرط عائد کی ہے کہ ایران کو ایٹم بم نہ بنانے کے فیصلے پر ہر صورت متفق ہونا پڑے گا۔ کراچی بندرگاہ کے داخلی راستے کے قریب 2 بحری جہاز آپس میں ٹکرا گئے ہیں، تاہم خوش قسمتی سے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ KPT حکام کے مطابق متحدہ عرب امارات کا پرچم بردار جہاز MV نیوا اور لائبیریا کا جہاز MV پاپو جمعرات کی رات 8 بجے کے قریب حادثے کا شکار ہوئے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنے 4 بڑے ٹگز کی مدد سے متاثرہ اماراتی جہاز کو بحفاظت کراچی ہاربر منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے مرمت کے لیے لنگر انداز کر دیا گیا۔ KPT کے اعلامیے کے مطابق اس بروقت آپریشن سے سمندری ماحول اور جہاز رانی کو درپیش ایک بڑا خطرہ ٹل گیا ہے۔ واقعے کی اصل وجوہات اور حقائق کا تعین کرنے کے لیے پورٹ حکام کی جانب سے تفصیلی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق رواں کاروباری ہفتے کے دوران مارکیٹ میں مجموعی طور پر زبردست مثبت رجحان دیکھا گیا۔ حسب بازار کا KSE 100 انڈیکس اس ہفتے 6118 پوائنٹس کے شاندار اضافے کے ساتھ 1,73,962 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ کاروباری ہفتے کے دوران انڈیکس 3,944 پوائنٹس کے بینڈ میں رہا، جہاں اس کی بلند ترین سطح 1,74,106 جبکہ کم ترین سطح 1,70,161 ریکارڈ کی گئی۔ اس ایک ہفتے کے دوران مارکیٹ میں تیزی کے باعث 72 ارب روپے مالیت کے 1.06 ارب شیئرز کے سودے طے پائے، تاہم انڈیکس بڑھنے کے باوجود مارکیٹ کیپٹلائزیشن 549 ارب روپے کی کمی کے ساتھ
19,166 रुपए पर बंद हुई।